کہ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں لاہور میں روٹی اور نان مہنگا کرنے کی تیاریاں۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی 25 اور نان 35 روپے کا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا انتظامیہ مطالبات مانے گی؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سب نظریں کل ہونے والے اجلاس پر جمی ہیں۔ ایک طرف مہنگائی کے وار، دوسری جانب نان اور روٹی مزید مہنگی کرنے کی پکار۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی 25 اور نان 35 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے پیر کو ضلعی حکام کے ساتھ بیٹھک بھی شیڈول ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ آٹے، گیس اور دیگر پیداواری اخراجات میں اضافے کے باعث نان اور روٹی کی قیمت بڑھانا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں دونوں فریق اپنے اپنے موقف پیش کریں گے۔ نئی قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ بھی متوقع ہے۔ محکمہ خوراک نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں روٹی 17 سے 20 روپے کی بیچی جا رہی ہے، جبکہ نان کی قیمت اس وقت بھی 25 سے 30 روپے ہے۔ کیا شہر میں نان اور روٹی مزید مہنگی ہوگی؟ کیا عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف ہی ملے گی؟ فیصلہ اجلاس کے بعد سامنے آئے گا۔ شہر میں مہنگائی اور گراں فروشی کی شکایات عام ہیں۔ چاول، گھی، کوکنگ آئل، دالیں بھی مہنگے داموں بیچے جانے کی شکایات ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں 490 روپے سے 610 روپے تک پہنچ چکی ہیں۔ مختلف اقسام کے چاول 320 روپے سے 640 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، سرکاری نرخ نامہ صرف ڈرامہ بن کر رہ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں دکانداروں کا اپنا اپنا ریٹ، غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گھریلو بجٹ بری طرح متاثر، ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ سرکاری نرخ نامہ صرف ڈرامہ، اوپن مارکیٹ میں دکانداروں کا اپنا اپنا ریٹ، غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گھریلو بجٹ بری طرح متاثر، ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ پھل، سبزیاں، گوشت، ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ضلع انتظامیہ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں دودھ 200 روپے سے 240 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، جبکہ سرکار کی جانب سے دودھ کا ریٹ 170 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ دہی اوپن مارکیٹ میں 240 روپے سے 260 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دودھ اور دہی کا ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسر سرکاری ریٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ سستا پروٹین بھی مہنگا ہو گیا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 497 روپے فی کلو مقرر ہے۔ برائلر زندہ تھوک ریٹ 329، پرچون ریٹ 343 روپے جاری۔ شہر میں برائلر کی فروخت کے حوالے سے اوور چارجنگ بھی مسلسل جاری ہے۔ دکاندار صافی گوشت کے نام سے 590 روپے فی کلو تک فروخت کرنے لگے۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مہنگے کر دیے گئے، جبکہ 247 روپے فی درجن ریٹ مقرر ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی فرق برقرار رہا۔ آلو کی سرکاری قیمت 32 روپے، بازار میں دگنی قیمت سے بھی زائد 80 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 90 روپے، بازار میں 150 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 255 روپے مقرر، بازار میں 350 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن کا سرکاری نرخ 225، اوپن مارکیٹ میں 450 تک فروخت، اور ادرک کی سرکاری قیمت 350 روپے مقرر ہے، تاہم بازار میں 400 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگی ایل پی جی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو، فروخت 400 سے 450 روپے میں جاری۔ منافع خوری کا سلسلہ جاری ہے، عوام مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری نرخ پر ایل پی جی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا۔ عوام اور دکاندار کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمتوں میں مؤثر نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں مہنگی ایل پی جی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو، فروخت 400 سے 450 روپے میں جاری ہے۔ منافع خوری کا سلسلہ جاری ہے، عوام مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عوام اور دکاندار کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمتوں میں مؤثر نگرانی کا مطالبہ۔ بادل آتے ہی سولر پاور فیل، لیسکو کی ڈیمانڈ اچانک شوٹ کر گئی۔ سپلائی زیادہ پھر بھی اندھیرا، لیسکو کے پاس طلب سے زیادہ مگر بجلی ہے، مگر عوام پھر بھی تڑپنے پر مجبور ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 3120 میگا واٹ ڈیمانڈ کے مقابلے 3320 میگا واٹ سپلائی جاری ہے۔ پھر بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار، لائن لاسز کی سزا معصوم شہریوں کو دی جانے لگی۔ گرمی کی شدت سے لیسکو کے سسٹم پر چھٹی کے روز بھی بجلی کی طلب میں اضافہ، مطلع ابر آلود ہونے سے بھی سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کم ہونے پر کمپنی میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ کمپنی کے سسٹم پر بجلی کی ڈیمانڈ 3120 میگا واٹ تک ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے لیسکو کو فراہمی 3320 میگا واٹ ہونے لگی ہے۔ لیسکو کے پاس طلب سے زیادہ بجلی کا کوٹا ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر سمیت مختلف علاقوں میں لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ ہونے
ہونے لگی۔ رات کے اوقات میں شارٹ فال بڑھنے سے بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے۔ رات کے اوقات میں شارٹ فال بڑھنے سے بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے صارفین کو مشکلات درپیش ہیں۔ مسافروں کا بار بار کرایوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% اضافہ ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ مختلف شہروں کے کرایوں میں 80 سے 900 روپے تک اضافہ نافذ ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز اور سیکرٹری RTA کے اجلاس میں حالیہ اضافے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ مسافروں نے مہنگائی اور بار بار کرایوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام پر مزید مالی بوجھ پڑ گیا ہے۔ لاہور کے سٹی بس ٹرمینل پر مختلف شہروں کا سفر کرنے والے مسافروں نے نئے کرایوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں آئے روز بڑھتے ہوئے کرایوں اور مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے اور روزمرہ سفر بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیابان جامع پنجاب روڈ کی روڈ لائٹس کی بندش کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق شام ڈھلتے ہی مصروف ترین شارع تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ اندھیرے کے باعث حادثات اور ناخوشگوار واقعات کا خدشہ رہتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، آفاق نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آفاق۔ بالکل جی، خیابان جامعہ پنجاب روڈ کی روڈ لائٹس خراب ہونے کا مسئلہ ایک عرصے سے جوں کا توں ہے، جس کی وجہ سے شام ڈھلتے ہی جو پوری کی پوری سڑک ہے تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ ایسے میں نہ صرف یہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ حادثات کا خدشہ کافی حد تک یہاں پر بڑھ چکا ہے۔ جو پیدل راہگیر ہیں انہیں گزرتے ہوئے یہاں سے جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات کا خدشہ رہتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ شکایات کے باوجود ان روڈ لائٹس کو فعال کرنے میں ناکام ہے۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خیابان جامعہ پنجاب روڈ کی روڈ لائٹس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ عوام کو محفوظ سفری سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں۔ جی آفاق، آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ سیوریج اور گلیوں کے مخدوش حالات، شہر میں پارکس بھی انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے غیر فعال، صاف پانی کی شدید قلت کے باعث مکین مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ بلاک E1 جوہر ٹاؤن میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پلانٹ بند ہونے سے انہیں پینے کے پانی کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے انہیں مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی بنیادی ضرورت ہے، اس سہولت کی عدم دستیابی سے روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر فعال کیا جائے۔ نئی آبادی ستوکتلا کے علاقے میں سیوریج اور گلیوں کے مخدوش حالات، علاقہ مکین سراپا احتجاج، علاقے کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے کا سیوریج سسٹم بھی خراب ہے۔ 5-6 سال سے ہم اس آبادی کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پہ ذرا سی بارش ہوتی ہے گٹر اوور فلو ہو جاتے ہیں، پانی سارا باہر آ جاتا ہے، ہر طرف گندا پانی ہو جاتا ہے، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہ کوئی گاڑی گزر سکتی ہے، نہ بائک، نہ بچے خواتین کو گزرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اب بیمار ہو جاتے ہیں بچے اس پانی سے۔ اتنی شدید صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ پورے لاہور میں کہیں بھی بری حالت لوگوں کی ہوتی۔ کشمیر الیکشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کی۔ اجلاس میں سیاسی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کارکنوں نے قیادت کا پھولوں سے پرتپاک استقبال کیا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ ٹاؤن شپ میں کشمیر الیکشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اہم اجلاس میں سینئر لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ، MNA زینب بلوچ، MNA کرن ڈار، MPA بی بی وڈیری، پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی اور MP امبرین اسماعیل سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے اظہار خیال کیا۔ ناصر ڈار صاحب کا اور کرن ڈار صاحبہ کے خاندان کا جو مسلم لیگ نون سے رشتہ ہے، ان کے والدین کے زمانے سے ان دونوں بہن بھائیوں نے وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے جماعت کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی، اور آج جب یہ الیکشن میں کھڑے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صدقے سے
ان کو کامیاب کر کے بھیجے اور اپنے پولنگ اسٹیشن سے جو ہے ان کو بہت بڑی کامیابی سے انشاءاللہ بھیجے. سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ نے کشمیر الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی، کارکنوں کی تنظیم سازی اور انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا. جو کینڈیڈیٹ لوگ کھڑے ہیں ان کے پیچھے سب آپ لوگ کھڑے ہیں. آپ ایک ایک کشمیری ووٹ کے گھر جائیں، ان سے ملیں اور وہ ووٹ نکالنا ہے آپ لوگوں نے. اب ذمہ داری بھی ہے اور میرا ساتھ بھی ہے. کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم سید توصیف شاہ، نصیر بھٹا، ہاشم بھٹا، عظما عامر بٹ، جمشید طور، اجمل ہاشمی، رانا صفدر نے اجلاس میں شرکت کی. MNA کرن ڈار نے تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی. یہ بقا کی جنگ کا الیکشن ہے. 27 جولائی کا الیکشن یہ پہلے الیکشن سے ڈفرنٹ الیکشن ہے. یہ کشمیری مہاجرین کا الیکشن ہے کہ آزاد کشمیر کی قومی اسمبلی میں آپ اور میں جو مہاجر ہیں، ہمارا وہاں پر ہمارا امیدوار یہاں سے جیت کر جائے گا. تنویر نثار گجر، تنویر بخاری، رمضان صدیق بھٹی، اشفاق جٹ، فاروق احمد بھٹی، ملک شوکت، شفیق چوہان، سردار اخلاق، نوید مرزا، امیر گل خان، مہوش ارشد، سعدیہ ملک، بشرا ملک، نرگس متین اور فوزیہ فیاض سمیت دیگر بھی موجود تھے. قیادت کی جانب سے کارکنوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ جیت کے لیے بھرپور انداز میں متحرک رہیں. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. استحکام پاکستان پارٹی کے زیر اہتمام جموں کشمیر کے عام انتخابات بارے اجلاس، صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی اور ضلعی صدر ملک زمان نصیب سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. جموں کشمیر کے عام انتخابات کے سلسلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا اجلاس ہوا. LA 41 ویلی 2 کے امیدوار سعید احمد ڈار اور LA 34 جموں 1 سے بلال مختار بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی. کارکنوں سے اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا حصہ بننے کے بعد اگلا ہدف کشمیر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے. 27 جولائی کو استحکام پاکستان پارٹی کی حکومت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلگت بلتستان کے اندر نہ صرف کامیابی دی، ہم لوگوں نے 5 جنرل سیٹیں جیتی اور 1 ریزرو سیٹ ملی خواتین کی اور 1 ریزرو سیٹ ملی ہمیں ٹیکنوکریٹ کی. 27 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے. میرے یہ دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کو پیش کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ کی جماعت کی حکومت ہوگی. ضلعی صدر ملک زمان نصیب کا کہنا تھا کہ صدر IPP عبدالعلیم خان کی ہدایت پر تمام ورکرز متحرک ہیں. آزاد کشمیر کا الیکشن بالخصوص لاہور کے اندر ہم 2 سیٹوں پہ لڑنے جا رہے ہیں. یہ 2 سیٹیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹیں جیت کے دکھائیں گے اور ان سیٹوں کے اوپر بڑی اچھے طریقے سے ہم اپنے معاملات دیکھ بھی رہے ہیں اور ووٹوں کی تعداد کے اوپر قریب تک پہنچ بھی رہے ہیں جتوانے کی شکل میں. لاہور سے دونوں نشستوں پر استحکام پاکستان پارٹی کامیاب ہوگی. آزاد جموں کشمیر انتخابات کے سلسلے میں لاہور میں مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں. صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک ہوکر نے MP عظما بٹ کے ہمراہ کارنر میٹنگ میں شرکت کی. رحمان پورہ میں منعقدہ کارنر میٹنگ میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حافظ میاں محمد نعمان، سابق رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد شریک ہوئے. مسلم لیگ نون لاہور کے سینئر نائب صدر میاں محمد طارق سمیت کارکنوں اور اہل کشمیر کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملک سیف الملوک ہوکر اور MP عظما بٹ نے کشمیری ووٹرز میں انتخابی پرچیاں اور ووٹر لسٹیں تقسیم کی. گھر گھر رابطہ مہم کے ذریعے انتخابی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. کارکنوں کو ہدایت کی گئی کہ انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ووٹرز تک رسائی یقینی بنائی جائے. ملک سیف الملوک ہوکر نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی حمایت پارٹی کی کامیابی کی ضمانت بنے گی. MP عظما بٹ نے کہا کہ کشمیری عوام مسلم لیگ نون پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کی حمایت میں گلشن راوی مون مارکیٹ سے موڑ سمن آباد تک ہیوی بائکس اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کی قیادت وائس چیئرمین LDA اور رکن پنجاب اسمبلی میاں مرغوب احمد نے کی. ریلی میں مسلم لیگی رہنما شاہد چودھری سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی.
اور مسلم لیگ نواز کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر میاں مرغوب احمد کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد آزاد کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی اور مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار کامیابی حاصل کریں گے۔ ریلی مون مارکیٹ گلشن راوی سے سمن آباد موڑ تک پہنچنے کے بعد واپس گلشن راوی میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں شرکاء کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کشمیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آج یہ ریلی کا اہتمام کشمیری ووٹرز کو گرمانے کے لیے یہاں کے دوستوں نے اس کا اعلان کیا شاہد چودھری صاحب کی قیادت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کی گہما گہمی کا الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پی ایم ایل این ایک واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے اور کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور ہمیشہ قراردادیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے پوری دنیا کو جو ہے اس کے اوپر اپنا موقف سامنے رکھا ہے، اور کبھی اس کے کسی مسلط اور کا شکار نہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے ممبر صوبائی اسمبلی بلوچستان نے ملاقات کی۔ حق دو بلوچستان تحریک کے قائدین مولانا ہدایت الرحمان اور مجید بادینی نے مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ مسلم ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ بھی ہمراہ تھے۔ حق دو بلوچستان تحریک کے قائدین مولانا ہدایت الرحمان اور مجید بادینی سے امن و امان، تعلیم، صحت اور پسماندگی سمیت دیگر مسائل پر گفتگو ہوئی۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کی آواز ہے اور رہے گی۔ بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں جماعت اسلامی اپنا اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ لاہور جنرل ہسپتال نے گزشتہ ایک سال کے دوران طبی خدمات کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایمرجنسی، او پی ڈی آپریشنز اور تشخیصی سہولیات سے متعلق سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ لاہور جنرل ہسپتال میں پرنسپل پروفیسر فاروق افضل کی زیر صدارت سالانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فریاد حسین اور انتظامی ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران ایمرجنسی اور او پی ڈی میں 25 لاکھ سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، جبکہ ہسپتال میں علاج معالجے کی مختلف خدمات میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے مریض سب سے مقدم ویژن کے مطابق ہر مریض کو بروقت معیاری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اسپتال کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریض دوست اقدامات، مؤثر کوارڈینیشن اور بہتر انتظامی حکمت عملی کے باعث تمام شعبوں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فریاد حسین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 1,16,473 کامیاب آپریشنز کیے گئے، جبکہ 24 لاکھ سے زائد لیبارٹری ٹیسٹ بھی مکمل کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی عرصے میں 18,203 ڈائلسس، 19,144 ایم آر آئی، 76,531 سی ٹی اسکین اور 6,746 گیسٹرو پروسیجرز انجام دیے گئے۔ فلیٹیز ہوٹل میں نوبیاہتا جوڑے مسٹر اینڈ مسز حمزہ کے اعزاز میں گرینڈ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں عزیز و اقارب اور دوست احباب نے شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل میں نوبیاہتا جوڑے مسٹر اینڈ مس حمزہ کے اعزاز میں گرینڈ ڈنر کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈنر کا اہتمام ارشاد بی انجم اینڈ فیملی کی جانب سے کیا گیا۔ بچے آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے تو ان کے آنر میں ہمیں یہ ڈنر کیا ہے، ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، تو میں ذرا سینئر ہوں اپنی فیملی کے اندر، تو میں نے سوچا گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے تاکہ جو ہماری فیملی ہے سٹک ہو کے رہے، آسٹریلیا جائیں، کچھ یادیں لے کے جائیں ساتھ، اور ایک قسم کی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، اور سارے میرے ریلیٹیو میرا سارے آئے ہوئے ہیں اور ہر بندہ انجوائے کر رہا ہے۔ مہمانوں نے خوبصورت اور یادگار تقریب کے انعقاد پر میزبان ارشاد بی انجم سے اظہار تشکر کیا۔ میں ارشاد بی انجم صاحب کا داماد ہوں۔ آسٹریلیا سے ہمارے مہمان آئے تھے اور ان کے لیے بڑا ایک پرتپاک ویلکم کیا ہے، ایک میرج کی سیلیبریشن کے لیے ڈنر کیا ہے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں مہمانوں کے کہ سارے آئے اور سب انجوائے کر رہے ہیں، فیملی ری یونین۔ Rashad B. Anjum Sahab, who is my uncle, is my mamu, and we're attending a beautiful post-wedding function for Mr. and Mrs. Hamza. Congratulations to everyone, mashallah. ہمارے آسٹریلیا سے گیسٹ آئے ہوئے تھے اور انکل ارشاد نے ہمارے لیے ایک بہت گرینڈ ڈنر جو ہے وہ ارینج کیا ہے، اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل فار اٹ۔ ارشاد انجم صاحب جس طرح کی گیدرنگس ارینج کرتے رہتے ہیں، ہم سب کے لیے بہت اسٹریس ریلیونگ ہوتا ہے،
اور جب فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. نوبیاہتا جوڑے نے عزیز و اقارب کے ہمراہ کیک بھی کاٹا. تقریب میں محمد تعریف، ڈاکٹر نعمان تعریف، محمد رضوان، آصف خواجہ، عدنان آصف، ریحان آصف، فاروق یونس، ندیم شیخ، تنزیل رؤف، سہیل انجم، فصیح نعمان اور محمد عمران سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکا نے نوبیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ آفاق نذیر، سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ 11ویں کلر اینڈ کیمیکلز ایکسپو 2026 کے دوسرے روز بھی سرگرمیاں عروج پر ہیں. نمائش میں 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنی جدید مصنوعات، صنعتی مشینری، اسپیشلٹی کیمیکلز، ڈائز، ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی اور لیبارٹری آلات کی نمائش کر رہی ہیں. ایکسپو میں جدید کیمیکلز، ڈائز، ٹیکسٹائلز اور صنعتی ٹیکنالوجی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. مختلف کمپنیوں نے اپنی نئی مصنوعات اور جدید صنعتی حل متعارف کروائے. شرکاء نے نمائش میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. نمائش کے دوران ملکی اور غیر ملکی صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے درمیان کاروباری ملاقاتیں بھی جاری رہیں. منتظمین کے مطابق کلر اینڈ کیمیکلز ایکسپو کا مقصد کیمیکل، ٹیکسٹائل اور متعلقہ صنعتوں کو فروغ دینا، برآمدات میں اضافہ کرنا اور مقامی صنعت کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے. لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے دیسی کشتی کے مقابلے مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے شاگرد سخی پہلوان نے مسلسل دوسری مرتبہ بڑی کشتی میں میدان مار لیا. کالا پہلوان نے وزارت پنجاب سے شہباز شریف اسٹیڈیم میں سٹینڈ بنانے کی اپیل کر دی. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر چودھری ارشد ستار کی ہدایت پر کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں دیسی کشتیوں کا ہفتہ وار میلہ سجایا. مقابلوں کی بڑی کشتی میں کالا پہلوان کے شاگرد سخی پہلوان نے مشہور پہلوان سکلین گرمانی کو چت کر کے مسلسل دوسری مرتبہ بڑی کشتی اپنے نام کی. دیگر کشتیوں میں قربان پہلوان، مجاہد پہلوان، ستار پہلوان، گاڈی پہلوان، حسنین پہلوان اور ملنگا پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لی. حسن پہلوان اور وحید کینچی والا کا کہنا تھا کہ فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کالا پہلوان کی خدمات مثالی ہیں. مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اس کھیل کو دوبارہ اجاگر کرایا، لوگوں میں اس کا شوق پیدا کیا اور دیسی دنگل کروانا شروع کیا. پہلوان کو دیکھ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپ بن چکے دیسی کشتی میں، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف کالے پہلوان کو جاتا ہے. کالے پہلوان کا کام ہے کہ پورے لاہور قربانی نے متوجہ کیا. کالے پہلوان کا کام ہے. کالا پہلوان اپنی جیب چ پیسے لا رہا ہے. اسی گورنمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں، دیکھو 4-5-7 ہزار بندہ ہے ہر ہفتے کالا پہلوان کشتیاں کرا رہا ہے اور اپنی جیب چ پیسے لا رہا ہے. اسی گورنمنٹ اگے اپیل کر رہے ہیں کہ اسی گورنمنٹ کو ووٹ دیتے ہیں، اسی گورنمنٹ دے ووٹر سپورٹر ہاں اور سانو سپورٹ کیتی جاوے، ساڈے واسطے اسٹیڈیم بنائے جان اور سانو سپورٹ کیتے جان، گدے دیتے جان کہ دنیا ہور انجوائے کرے اور یہ ساری ثقافت ہے، ساڈا ورثہ ہے. مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کشتی دیکھنے آتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ شہباز شریف اسٹیڈیم میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ بنائے جائیں. گورنمنٹ کا اپیل ہے، مینوں پیسے نہیں چاہیے، مینوں سپورٹ گورنمنٹ چاہیے. میرا لگو گورنمنٹ میں لگے، مینوں کوئی آپ میرے پورے کرن تے کشتیاں ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ نشے چھڑ جان گے، نشے دور ہو جان گے، پہلوانی کار ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فن پہلوانی کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.